مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ بہت سارے لوگ جب علماء پر تنقید کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں کہ علماء ٹیکنالوجی کی مخالفت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکتے، یہ لوگ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، اس میں درست اس لیے نہیں ہے یہ بات کیونکہ علماء جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں نا، یا جس چیز کے بارے میں ممانعت کرتے ہیں، وہ چیز اسلام سے ٹکراتی ہے تب منع کرتے ہیں۔ صحیح۔ پہلے بنیادی طور پر جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے نا کہ سائنس کا مقصد کیا ہے، تب تک ہم اس اعتراض کا جواب بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ بہت اچھا۔ سائنس کا کام یہ ہے کہ سائنس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں تخلیق فرمائی ہیں نا، اس کو دریافت کر کے لوگوں کو بتا دے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے اور یہ ہم نے دریافت کر لیا۔ اگر یہ دریافت کرنا لوگوں کی فلاح کے لیے سلسلے میں معاون ہو تو پھر یہ مستحب ہے کہ آپ نے، کیونکہ کائنات میں غور و تفکر کرنے کا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات پھر یہ سمجھیں کہ سائنس کی جتنی بھی تحقیقات ہوتی ہیں نا، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ خود جا کے سائنسدان نے مشاہدہ کیا ہو، بلکہ وہ تجربات ہوتے ہیں، ایک زن ہوتا ہے، 100% یقین ان کو بھی نہیں ہوتا، اسی لیے سائنس کی تحقیق چینج ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر سائنس سے زیادہ یقین ہوتا ہے ہمیں۔ کیا بات ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا، جو رسول نے فرما دیا، وہ یقینی ہے، وہی حقیقت ہے۔ اب سائنس ہی کہتی ہے کہ بھئی ہمیں آسمان کے وجود کا کوئی تصور ہی نہیں ملتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آسمان ہے یا نہیں۔ اب یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے معلوم کیا ہے کہ آسمان کا وجود نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں آسمان کے وجود کا ذکر ہے، تو اب تو ہم یہاں پہ سائنس کا رد کریں گے نا۔ اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر سائنس جو ہے وہ اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہو، ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم نے ٹیکنالوجی سے معلوم کیا ہے کہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ہمیں تو آج تک نہیں ملا، تو پھر ہم اس سائنس کا تو رد کریں گے نا، اس ٹیکنالوجی کا تو رد کریں گے نا۔ ایسے ہی وہ ٹیکنالوجی جو قرآن اور حدیث کے حکم کو اڑا رہی ہو، ختم کر رہی ہو، جیسے آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ دوربین سے چاند کو کیوں نہیں دیکھ لیتے، آپ اتنے سارے آلات جو ہیں وہ اتنے سارے اکوپمنٹس ایجاد ہو چکے ہیں، آپ اس سے چاند کو دیکھ لیں، آپ ایک ایپلیکیشن بنا لیں، چاند آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ان چیزوں سے چاند کے وجود کا پتہ چلے گا، چاند کی رویت کا نہیں پتہ چلتا۔ اگر ہم چاند کے وجود کو ان چیزوں سے معلوم کر لیں تو رویت کا جو حکم سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا، وہ فوت ہو رہا ہے۔ تو ہم اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فوت نہیں کریں گے، ہم رویت پر ہی چلیں گے۔ ہاں، جہاں تک یہ ہمارے لیے معاون ہوں گی وہاں پر ہم اس کی اجازت دیں گے، جہاں پہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مخالف میں ہوں گی تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ترجیح دیں گے اور پھر سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا رد کریں گے۔ تو مطلقاً کوئی بھی رد نہیں کرتا۔ اگر اسلام کی بقا کے لیے، قرآن اور حدیث کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی ساتھ دے گی تو ہم اس کا استعمال کریں گے، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوگی تو پھر ہم اس کو رد کر دیں گے۔ واہ واہ واہ، یعنی آپ نے ان احباب کے اعتراضات کا بھی رد کر دیا کہ جو غلط باتیں علماء کے حوالے سے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک مسلمان سمجھتا ہے مفتی صاحب کہ اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ ہر لحاظ سے مقدم ہے، ایسا ہی باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کیا فرماتے ہیں، ہم نے اسی کو دیکھنا ہے اور اسی معیار پہ سب کو ٹٹولنا ہے۔ ہم سائنس کو قرآن اور حدیث کے تابع کریں گے، قرآن اور حدیث کو سائنس کے تابع نہیں واہ کریں گے۔ واہ 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 واہ۔ اب کسی کو قرآن و حدیث کی معلومات ہی نہ ہو اور اپنے جہل کی بنیاد پر اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو پڑھنے کی ایسے ضرورت کو پھر جاہل مرکب کہتے ہیں۔ ہے۔ جاہل مرکب اس کہتے کا ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنی جہالت کے بارے میں نہیں پتا ہو کہ وہ جاہل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔